جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، جو میں عمومی طور پہ ویلاگ کرتا ہوں وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ ہوتے ہیں، وہ حکومت کی کارکردگی پہ ہوتے ہیں، وہ فارن ریلیشن پہ ہوتے ہیں۔ اور ان ویلاگ کے حوالے سے جب حقائق سامنے لاتا ہوں تو مجھ پہ کبھی جو ہے ٹوکری کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی لفافہ، کبھی کہا جاتا ہے کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت یہ ویلاگ کرتا ہے۔ حقائق میں نے سامنے لانے ہیں، چاہے مجھے پہلے بھی جو کچھ کہا جاتا ہے کہا جاتا رہے، مستقبل میں بھی مجھے امید ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، لیکن میں کسی بھدے نظام کو میک اپ کر کے آپ کے سامنے خوبصورت دلہن بنا کے نہیں پیش کر سکتا۔ جو حقائق ہیں وہ مجھے بیان کرنے ہیں، خواہ اس کے لیے میرے خلاف کیسز کیے جائیں، جو کیسز چل بھی عدالتوں میں رہے ہیں، لیکن بطور صحافی میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں حقائق سامنے لاؤں، تاریخ کی درست سمت پہ کھڑا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو مثبت رپورٹنگ میں اس طرح بہہ گئے ہیں کہ صحافت تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، وہ میرے خیال میں خود آئینے کا سامنا کس طرح کرتے ہوں گے۔ تو لیکن آج تھوڑا سا الگ سا ویلاگ ہے۔ یہ ویلاگ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ روٹین کے ویلاگز کی طرح نہیں ہے۔ یہ شاید بہت سارے لوگ اس میں دلچسپی بھی نہ لیں، لیکن جو دلچسپی لیں گے وہ ضرور لیں گے اور ٹھیک ٹھاک لیں گے، اور وہ ہے صحافتی برادری۔ میرا ویلاگ آج پیورلی اسلام آباد کے صحافیوں کے حوالے سے ہے، اور ان کے متعلق جو کچھ جملے کہے گئے اس حوالے سے کچھ حقائق واضح کرنے ہیں، کچھ تاریخ کی درست سمت کا تعین کرنا ہے، کچھ حقائق درست کرنے ہیں تاکہ جو حقائق تھوڑے سا مسخ کرنے کی کوشش کی گئی وہ حقائق ٹھیک ہو جائے۔ لاہور کے ایک سینئر صحافی ہیں رضوان رضی دادا کے نام سے مشہور ہے، میں بڑی رسپیکٹ ان کی کرتا ہوں، بڑے اپرائٹ صحافی ہیں، اور میں ان کے ویلاگز بھی سنتا ہوں۔ اس سے پہلے جب ٹائم ہوتا تھا ایک وہ دادا پوتا شو کرتے تھے ویلاگز سے پہلے، وہ بھی ٹائم ملتا تھا تو سنتا تھا۔ رضوان رضی صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں ماشاءاللہ، اور اپرائٹ بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ تاریخ کی درست سمت پہ ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے کچھ باتوں پہ رضوان رضی صاحب سے اختلاف ضرور ہے۔ ہر صحافی کو دوسرے کے انداز صحافت یا تجزیے سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہی جمہوری حسن ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ رضوان رضی صاحب ایک بڑے زبردست قسم کے جنٹل مین صحافی ہیں۔ لیکن گزشتہ روز ایک ویلاگ مجھے کسی دوست نے ان کا بھیجا، اور میں نے وہ ویلاگ سنا، جس میں جو ویلاگ بیسیکلی طور پہ تھا متی اللہ جان اور شمشاد مانگٹ کے حوالے سے، جو ایک واقعہ پیش آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں متی اللہ جان نے شمشاد مانگٹ سے کچھ سوال کیا اور انہوں نے آمن نورانی کو گالی دی، اور اس پہ ایک سین کریٹ ہوا۔ تو وہ ویلاگ کرتے ہوئے جو رضوان رضی ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے صحافیوں کو ساروں کو ہی نا، مطلب آپ یہ کہتے ہیں لپیٹ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا نائب صدر رہا ہوں ابھی ریسنٹ پچھلے سال، اور ابھی میں پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی گورننگ باڈی کا وہ ممبر ہوں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ 60 خواتین و حضرات میں سے میرے سب سے زیادہ ووٹ تھے، پہلے نمبر پہ تھے، اور یہ کمیونٹی کا اعتماد ہے۔ تو میں اپنے ذاتی حیثیت میں اس معاملے کا ذکر کرنا لازم سمجھتا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں نے مجھے RIUJ میں بھی مینڈیٹ دیا تھا، ابھی مینڈیٹ دیا، تو جب ان کے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہو اور حقائق مسخ کیے جا رہے ہوں تو بطور صحافی، بطور ایک نمائندے کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں بات کروں۔ رضوان رضی صاحب نے صحافیوں کے متعلق، اسلام آباد کے صحافیوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، انور رضا جو ہمارے صدر ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے، ان کو ایک جو ہے نان جرنلسٹ، میں تو کہوں گا جس انداز کی جن کی وہ جرنلزم کرتا ہے یا جس انداز میں جرنلزم کرتا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے، اور یہ وہی شخص ہے، وہی ڈوگر جو جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں بھی کردار تھا، پھر آمن نورانی والی سٹوری میں بھی، اور وہی انور رضا پہ اس نے تھپڑ مارا انور رضا کو۔ تو ہم اس پہ جو ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے صحافی، ہمارے منتخب صدر ہیں انور رضا، تو ہم بڑے سیکھ پا تھے وہاں پہ، تو ہم نے تھوڑا بہت اس سے حساب لیا، لیکن FIR بھی درج کروا دی، اور اس کے بعد ہم جو آپ یہ کہیں کہ بڑے غصے میں تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ اسے اسی انداز میں نپٹا جائے، ذلیل کیا جائے، اور پتہ چلے کہ کوئی اگر کسی کا پروردہ کسی منتخب صدر پہ، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صحافیوں کے منتخب صدر پہ حملہ آور ہوتا ہے تو صحافی کس طرح جواب دیتے ہیں۔ لیکن پھر ہماری جو قیادت تھی وہ مل بیٹھی، اور فیصلہ یہ کیا گیا
کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ رضوان رضی صاحب ہماری قیادت، صدر انور رضا نے جو اگلے دن ہم نے یوم سیاہ منایا اور انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ معاف کرنا بھی بڑے کم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، اور یہ بڑے کم لوگوں کے اندر اتنا کرج ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کرے۔ جہاں تک ویسے میں کسی نہ بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن لاہور پریس کلب کے ایک صدر کو بھی تھپڑ پڑا تھا، تاریخ اس چیز کی بھی گواہ ہے۔ تو یہ جو اس کو کس نے مارا تھا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، یہاں پہ بھی ایک کہانی ہے۔ کون ہے جو پریس کلب پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کون سی وہ قوتیں ہیں جنہوں نے یہ پریس کلب کا الیکشن جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ یہ آزادی رائے کا سب سے بڑا جو قلعہ ہے اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے؟ تو اس کے پیچھے بھی جو ہاتھ تھے، ہم ان ہاتھوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان ہاتھوں کو ببانگے دوہل طور پہ جو ہے چیلنج کیا ہے۔ رضوان رضی صاحب، مجھے بڑی مایوسی ہوئی آپ جیسا سینئر صحافی یہ کہے کہ کوئی ایک کال کہیں سے آ گئی تھی اور اسلام آباد کے صحافی کمپرومائز کر گئے۔ نہیں رضوان رضی صاحب، شاید آپ مطلب یہ تو نہیں کہوں گا آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے وہ کال پہ کمپرومائز کرتے ہوں گے۔ اسلام آباد کا صحافی کال پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اسلام آباد کا صحافی پی ایم ڈی اے میں ہم نے جا کے پارلیمنٹ کے سامنے رضوان رضی صاحب دھرنا دیا، جس کے بعد پی ایم ڈی اے جو ہے وہ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ آر آئی یو جے اور نیشنل پریس کلب ہی ہے جس نے جناب بھوک ہڑتال کی، جیو ہو، ایکسپریس ہو، کسی چینل کے لیے صحافیوں کا معاملہ ہو، ادارے کا معاملہ ہو، ہم پارلیمنٹ سے واک آؤٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو للکارنا بھی جانتے ہیں جو اس حوالے سے صحافیوں کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان چہروں کو جو سامنے ہیں اور وہ چہرے جو پیچھے، ہم سب کو جانتے ہیں رضوان رضی صاحب، اور ہم سب کو للکارتے ہیں، ہم للکار چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مطیع اللہ جان کے معاملے میں جو نیشنل پریس کلب آر آئی یو جے کا کردار تھا وہ کیا تھا؟ اگر آپ ابصار عالم کے معاملے میں کہے، اگر آپ حمن میر کے معاملے میں کہے، جو بھی معاملہ سامنے آیا ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے۔ رضوان رضی صاحب وہ سپورٹ بتاؤ، یہ ایک انڈیویجول میں بات کر رہا ہوں، آپ نے تنقید تو کر دی نا، آپ نے اسلام آباد کے صحافیوں کو کوئی اس طرح کے صحافی، ویسے یہ تھوڑا سا پرابلم ہے لاہور کے صحافیوں میں معذرت کے ساتھ کہ لاہور کے صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت لاہور میں ہی ہو رہی ہے، کمال کے صحافی لاہور میں ہی ہیں، کرئی لاہور کے صحافیوں میں ہے اور وہ بات کرنا جانتے ہیں، وہ خبر دینا جانتے ہیں۔ لیکن نہیں جناب عالی، رضوان رضی صاحب انتہائی عزت احترام کے ساتھ، آپ بہت سینئر ہیں اور میں بڑا احترام آپ کا کرتا ہوں، آپ کی جرنلزم کا بڑا احترام کرتا ہوں، کائنڈلی خدا کا واسطہ ہے یعنی وہ جو آپ کہتے ہیں نا نرگسیت عمران خان میں، اس نرگسیت سے نکلے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور ہمیشہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے صحافیوں، آپ کا معاملہ ہو، آپ کے معاملے پہ ہم نے احتجاج کیا، آپ کے معاملے پہ ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ پریشر ڈالا، ہر جگہ پہ پریشر ڈالا، اور ہم نے، اور یہ ہمارا کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو صحافی صحیح بات کرے گا اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب محسن بیگ صاحب کا معاملہ ہے، کل میری وال پہ پڑی ہے فیس بک پہ سپیچ میری جو میں نے وہاں پہ بات کی ہے، وہ آپ ذرا سن لیں کہ کس سے بات کر رہا ہوں اور کس انداز میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ بات کریں کہ اسلام آباد کے صحافی کمپرومائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے صحافی کمپرومائز کرتے ہوتے تو مطیع اللہ جان ایک دن میں واپس نہ آتا، اسلام آباد کے صحافی کمپرومائز کرتے ہوتے تو اسد طور والا معاملہ اس طرح نہ اٹھتا۔ اسلام آباد کے صحافی، ہم تو قائمہ کمیٹیوں میں جا کے چیختے ہیں، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے ہیں۔ لاہور میں بات کرنا تھوڑا آسان ہے رضوان رضی صاحب، یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کرنا یا پنڈی میں بیٹھ کے بات کرنا اتنا آسان چیز نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے جناب اسلام آباد کے صحافیوں کو یہ کہہ دیا کہ جناب مطلب بالکل فارغ کر دیا آپ نے اسلام آباد کے صحافیوں کو، تو یہ زیادتی ہے رضوان رضی صاحب، یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے کسی پہ غصہ ہے آپ نکالیں، لیکن آپ پوری کمیونٹی کو، اسلام آباد کی کمیونٹی کو، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے صدر کو تھپڑ پڑا ہے، ہمارے صدر کو تھپڑ پڑا ہے اور ہمیں اس کا بڑا رنج ہے اور تھا، اور ہم نے اس رنج کا بدلہ بھی لیا۔ رضوان رضی صاحب، وہ قوتیں آپ کے خلاف، کوئی وہ قوتیں اس انداز میں برسر پیکار نہیں ہے جس طرح ہمارے خلاف ہیں۔ وہ قوتیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ہم نے ان کو شکست دی، انہوں نے، ہمارے پینل نے پورا کلین سویپ کیا، جرنلسٹ پینل نے، ہم نے تمام گورننگ باڈی کی، ایگزیکٹو کی تمام سیٹیں جیتی اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور آج جا کے ہم نے ہائی کورٹ میں ان کو شکست دی۔ تو اسلام آباد کا جو صحافی ہے نا، اس سے 50 جگہوں پہ لڑنا پڑتا ہے۔
اور ہم لڑ رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ RIUJ لڑ رہی ہے، بطور نائب صدر RIUJ جب میں نائب صدر تھا، ہم مالکان سے بھی لڑ رہے تھے، ہم انتظامیہ سے بھی لڑ رہے تھے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے تھے، ہم حکومت کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال رہے تھے۔ لیکن جب آپ جیسے جہاں سے ہمیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنا چاہیے، وہاں سے یہ بات آئے اور ہمیں جناب تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور پوری کمیونٹی کو، تو وہ خدا کا واسطہ ہے لاہور کی نرگسیت سے نکلیں۔ اسلام آباد بھی تو دیکھیں نا، آپ اسلام آباد آتے رہتے ہیں، ملاقات ابھی آپ کی میری نہیں ہوئی، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، گپ بھی لگائیں گے، مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن کیونکہ آپ نے یہ بات اپنے وی لاگ میں کہی تو میرا جواب بھی وی لاگ کے ذریعے بنتا تھا، تو میں اس لیے اس کو رسپانڈ بھی انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ وی لاگ میں اس کو رسپانڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میری کمیونٹی نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ رضوان رضی صاحب، آپ کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، اگر کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے فریڈم آف ایکسپریشن کا ہو، چاہے جناب اس کے ساتھ میڈیا پہ پابندیوں کا ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، یہاں پہ پارلیمنٹ سے بائیکاٹ سے لے کے اور باہر دھرنے دینے تک، ہم نے تو کرونا میں بھی دھرنے دیے، ہم نے تو کرونا میں بھی احتجاج کیا۔ رضوان رضی صاحب، جب ماسک لگا کے نا بہت سارے شہروں کے صحافی ماسک لگا کے بھی پریس کلب نہیں آتے تھے، ہم نے ان دنوں میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا، ہم نے اپنے جو ہے وہ پورے جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے منوائی ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اسلام آباد کے صحافیوں کو کمزور نہ کریں، ہم آپ کی طاقت ہیں، آپ ہماری طاقت ہیں، ہر پریس کلب دوسرے پریس کلب کی طاقت ہے، ہر صحافی دوسرے پریس صحافی کی طاقت ہے۔ آپ کیا جمہوریت پسند صحافی اسلام آباد میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے خلاف جو کیسز ہو رہے ہیں وہ کیسز کوئی ہمارا کسی کے ساتھ زمین سانجھی ہے؟ میری زمین تو کہیں ادھر سرگودا میں ہے جو آبائی ہے، تو میری کسی کے ساتھ زمین تو نہیں سانجھی نا جو مجھ پہ ادھر سے اس ہاتھ سے کیسز ہو رہے ہیں، کوئی ڈیفامیشن کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو میری کسی اور، آپ چلے جائیں تھانہ کوسار چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک FIR ملے گی جس میں مجھے 9 ٹانکے لگے اس حملے میں، وہ آپ کو FIR ملے گی، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ تو عجیب بات ہے، آپ اس طرح مطلب ایک آپ کے لیول کا بندہ، شمشاد مانگٹ نے جو کیا وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے کتنوں کو اس سے مطلب ایگری ہیں ڈس ایگری ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑے۔ میں ابھی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹاؤٹ صحافی ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، ارد گرد بھی آپ کے ہیں، ساری جگہوں پہ ٹاؤٹ صحافت تو چل رہی ہے نا، مثبت رپورٹنگ تو مثبت صحافت تو چل رہی ہے نا۔ تو خیر بہرحال آپ کی بات سے دل دکھا، اور آپ نے مطلب راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کو جس انداز میں لتاڑا ہے، مجھے لگتا ہے آپ سے ان انٹینشنلی ہو گیا، لیکن جتنی دیر آپ نے لتاڑا ہے اتنی دیر ان انٹینشنلی لتاڑا نہیں جاتا۔ تو آپ کو ذرا اگر اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ صحافیوں کی پتہ ہوتی، آج ہمارے یہاں پہ جو سیکرٹری جنرل ہے نا PFUJ ناصر زیدی صاحب بیٹھے ہیں، وہ جنہیں کوڑے ضیاء نے مارے تھے، اور آج ہم موجود ہیں، اور میں ناصر زیدی صاحب سے اکثر کہتا ہوں ناصر زیدی صاحب، آج بھی میں اور میرے سمیت پنڈی اسلام آباد کا ہر عامل صحافی آپ کے سامنے جان دینے کو بھی تیار ہے، کوڑے کھانے کو بھی تیار ہے۔ تو ہمارے جو مورال ہے نا وہ بڑا ہائی ہے، اور ہم بڑی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ اب وہاں لاہور میں بیٹھے ہیں، اور لاہور میں صحافت بہت آسان ہے، لیکن اسلام آباد میں صحافت کرنا لاہور کی نسبت بہت مشکل ہے۔ تو یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو آپ کو کہنی تھی، اور امید ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کی آپ وضاحت ضرور فرمائیں گے کہ آپ نے اسلام آباد کے صحافیوں کے متعلق اس طرح کیوں کہا۔ ہم وہ صحافی ہیں جو آزادی صحافت کی شمع یہاں پہ روشن، ان اندھیروں میں، ان آندھیوں میں جہاں پہ گھروں میں گھس کے مارا جاتا ہے، جہاں پہ پارک میں واک کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، یہاں پہ بیوی کو آپ ڈراپ کرے واپسی پہ آپ اٹھا لیے جاتے ہیں، یہ سارا یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ لاہور میں بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ آپ کا کیس عمران شفقت صاحب کا، وہ ہم نے اس کے لیے جو آواز اٹھائی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال رضوان رضی صاحب، اسلام آباد اور پنڈی کے صحافیوں کا دل دکھا تھا آپ کی بات سے، میں نے کہا ذرا ریکارڈ درست کر لیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔